قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. مولا حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں اور وہاں سارا عالم اسلام مکے آ رہا ہے. جی سب آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو سوال اٹھے گا نا کہ جو وارث مکہ ہے، جو وارث کعبہ ہے، وہ کعبہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جن کا آنا ضروری نہیں ہے وہ آ رہے ہیں. جی اور فرمایا عباس خطبہ دو اور بتاؤ کہ ہم کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں. ابھی اگر یہاں آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوتے، میری مجال تھی کہ میں خطاب کرتا. مرجع علی الاطلاق اور عالم کے سامنے اگر میں خطاب کروں تو دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا بے ادب ہوں یا انہوں نے حکم دیا ہے کہ خطاب کرو، یا انہوں نے حکم دیا ہے کہ خطاب کرو. اب مولا حسین کے ہوتے ہوئے عباس بول رہے ہیں. فرمایا جاؤ جا کے خطبہ دو کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. مولا عباس نے پوچھا مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں؟ جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں نا وہ منہ تارے منہ کے برابر بھی مرضی پر نہیں چلتے، اپنے مولا کی مرضیاں لیتے رہتے ہیں، سفر بڑھاتے رہتے ہیں. مولا کہاں کھڑا ہو کر خطاب کروں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب اگر آپ کی ولائی سماعتیں آبادہ ہیں تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں. کعبے کی چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے امام بارگاہ پہ علم. خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. مولا حسین خیمے میں کرسی پر تشریف فرمائے اور چھت سے مولا کو مولا نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے پہلے ہی جملوں میں اس آیت کی تفسیر کی ایک مثال ہے. فرمایا یا اللہ 36 جملے ہیں اس خطبے میں، مگر پہلے ہی جملوں میں میرا مدعا پورا ہو جائے گا. حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. لاہور کا یہ اتنا بڑا مجمع مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہے مولا وہ آپ کے بھی تو بابا ہیں. ادب قربان ہو جائے جس پہ اسے عباس کہتے ہیں. تہذیبیں جو مرتب کر دے اسے غازی کہتے ہیں. عجب نہیں آواز آئے حسین بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں کہوں گا میرے بابا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. کانا مولانا ہدیہ کر رہا ہوں، کانا بالامس بیتن، کل تک یہ اینٹوں کا اور پتھروں کا گھر تھا. آنے سے پہلے کل تک یہ اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا. سارا قبلتن علی کی وجہ سے قبلہ بنا. اب یہاں میرے مولا عباس نے پہلے تو حمد الہی بیان کی، یہاں حمد کے جملے مکمل ہوئے. وہ جو جملہ مجھے آپ کو جو میرا مطلب کا جملہ ہے یعنی میرے مضمون کا جملہ ہے، مولا فرماتے ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، تصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا احرام باندھے ہوئے ہیں، مکے میں ہیں، حرم میں ہیں، آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے عباس کی جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کب ہے؟ انہی کے درمیان تو وہ ہیں جو حسین کو مارنے آئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
واللہ یعصمک من الناس. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا؟ بھائی جان ذرا معرفت کی وادی میں آؤ. اصحاب نے جمع ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ نئے نئے مسلمان، روزانہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ، ہم کیسے طے کریں کہ یہ منافق ہیں یا مومن؟ یہ کسی مطلب سے آئے ہیں یا اسلام کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان کے سامنے علی کی بات کیا کرو، ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا منافق ہے یا مومن ہے. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ اب ہم نے کہا تھا اپنے دوستوں کو جہاں مجھے اس کے بعد جانا ہے کہ بھائی مشکل ہوتا ہے ایسے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنا، اور ویسے ہی محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، تو میں تو آرزو رکھتا ہوں کہ کوئی اچھا عنوان مل جائے ہمیں. میری آرزوؤں کے لیے صلوات پڑھ لیجئے نا. اللہم صلی علی محمد. میری جو نیت تھی اسی پہ آپ نے صلوات پڑھی ہے. اللہم صلی علی محمد. بس چند باتیں آیت پوری کر دوں تو میں آپ سے اجازت چاہ لوں. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. جی تھکے نہیں ہیں؟ بھئی ہو نہیں سکتا مولا علی کی بات ہو اور علی کے بابا کی بات نہ ہو. علی کے بابا کی بات نہ ہو. جب غدیر میں مولا نبی نے مولا علی کو بلند کر کے کہا نا من کنت مولا فہد علی مولا، تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو اے محمد مصطفیٰ کے بھائی، اے بنی ہاشم کے فرد فرید، اے شجاعوں میں شجاع، اے سخیوں کے سخی، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے. بھائی شر تو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی پھیلا، 3 دن تک کھانا کھاتے رہے اور بے ادبیوں اور بدتمیزیوں کی مثالیں بنتی رہیں. وہاں اللہ نے نہیں کہا کہ آپ پہنچا دیجئے وانذر عشیرتک الاقربین، آپ خاندان والوں کو اقربا کو پیغام پہنچا دیجئے. وہاں یہاں بلغ ہے، وہاں وانذر ہے، صیغہ امر کا ہے دونوں جگہ. آپ پہنچا دیجئے، متوجہ کر دیجئے. انذار سے مطلب ہے توجہ دلا دیجئے، متوجہ کر دیجئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اور یہاں کا ہے کہ پہنچا دیجئے. بات وہی ہے تقریباً. وہاں نہیں فرمایا کہ لوگوں کے شر سے. ابو لہب نے کتنا شر پھیلایا، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. بھائی تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہو. اس لیے نہیں کہا کہ وہاں بچانے کے لیے ابو طالب تھا. یہاں فرمایا جا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. آمادہ ہیں آیت پوری کروں؟ لا یہدی القوم الکافرین، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اور نہیں دے گا. اچھا تو پھر کس کو دے گا؟ اللہ پھر کس کو ہدایت دیتا ہے بھائی؟ اگر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو دیتا کس کو ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تھکے نہیں ہے نا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کو، کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دے گا، نہیں دیتا، نہیں دے گا. فعل مضارع ہے جی، نہ اب دے گا نہ آئندہ دے گا. تو پھر کس کو ملتی ہے ہدایت بھائی؟
تو ڈھونڈنا پڑے گا یہ کافر کوئی خاص ہے. نہیں آپ تھک گئے میری باتوں سے. یہ کافر کوئی خاص ہے. اسلام کا ظہور کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے. کفر کا ظاہر کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے. کافروں کی قسمیں ہیں بھائی. پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ پیغام لے کر چلے جائیں, زیادہ خون نہیں جلاؤ کہ ہر آدمی مولا کی بات کیوں نہیں کر رہا. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب علی کی بات کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر شخص اہل نہیں ہے مولا علی کی بات کرنے میں. عزیزان گرامی, ہر ایک قابل نہیں ہے کہ وہ مولا علی کی بات کرے. مولا علی کی بات کرنے کے لیے بنیادی 2 شرطیں ضروری ہیں. آمادہ ہیں؟ بنیادی 2 شرطیں ضروری ہیں. وہ علی کی بات کرے گا جس کی ولادت طیب و طاہر ہوگی, اور جو منافق نہیں ہوگا. منافقوں سے علی کی بات نہیں ہوگی. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ چھپے کافر کو. جس کا ظاہر مسلمان ہو, جس کا باطن کفر ہو. جو باطن میں کافر ہو اور ظاہر میں مسلمان ہو, اسی کو منافق کہا جاتا ہے. وہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے, حقیقت میں کچھ اور ہے. وہ محفل میں بیٹھتا ہے اس لیے کہ کہیں بات پہنچائے. جی, لہذا کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اب یہاں بھی حضرت عباس فرما رہے ہیں اے کافرو اے فاجرو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. تو اس کا یہاں تو مجمع مسلمانوں کا تھا, تو کفر حقیقی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. کفر حقیقی کا عنوان یہ ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب سے دور رہتا ہو. عزیزان گرامی, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے, ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. اس سے اچھا نظام تعلیم نہیں ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے, وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے, وہ ککڑی بیچنے والا بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے, 2000 مزدوروں کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, انجینئر بھی بیٹھا ہے, عالم بھی بیٹھا ہے. اس سے اچھا نظام تعلیم ہوگا؟ طالب علموں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں بھاری فیسیں دے کر ایڈمیشن نہیں ملتا. یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے طہارت ضروری ہے, ذہنیت کی طہارت ضروری ہے, خون کی طہارت ضروری ہے. اور یہاں بیٹھنے والا کچھ لینے آیا ہے, مگر ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق لے گا. جی, یہ چھوٹا سا بچہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک ہی کی طرف بار بار اشارہ نہیں کروں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نا, یہ کچھ نہ کچھ لینے آئے. بڑا بھی کچھ لے کے جائے گا, خالی ہاتھ تو یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے. یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا, کچھ نہیں لے کر گیا, اتنا ضرور لے کر جائے گا کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. ہر شخص یہاں اپنے لیے کچھ نہ کچھ لینے آیا ہے. سب سے اہم ترین چیز جو لینے آئے ہیں, محبت اہل بیت میں اضافہ. میں آج تک جہاں کھڑا تھا حب علی میں, اس سے ایک قدم آگے جانا چاہتا تھا, تبھی تو محفل میں گیا تھا. اور اب جب پلٹ کر جاؤں گا تو میں ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا. لہذا عزیزو, غنیمت جانا جائے اس محفل کو, اس جگہ کو. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ, باہر بھی یقیناً لوگ ہیں, اندر بھی جگہ تل دھرنے کی نہیں ہے. جی, پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ سب آئے ہیں کچھ لینے کے لیے. غدیر کی محفل ہے. تو ایک جملہ کہتا ہوا, ایک فکری جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا. غدیر میں کہا تھا من کن تو مولا. اچھا, کن تو میں جس کا مولا تھا, اب علی اس کا مولا ہے. یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے.
اس لیے کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو کن تو کا جب وہاں ترجمہ یہ کر رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کہنے؟ تو کن تو کا جو سب نے ترجمہ کیا ہے وہ تو یہ کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی ایک وقت میں دو خطیب ہوتے ہیں، ایک وقت میں دو پیش نماز ہوتے ہیں۔ جب ایک وقت میں دو پیش نماز نہیں ہے، دو خطیب نہیں ہے، ایک وقت میں دو امام نہیں ہے، تو یہ ایک وقت میں نبی اور علی ایک جیسے کیسے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا یہ دو ہیں ہی نہیں۔ سکے کا کہ دو رخ ہیں، بلا تشبیہ، میرے مولا مجھے معاف کریں، بعض اوقات ذہن قریب کرنے کے لیے سامنے کی مثال دینی پڑتی ہے۔ سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہے، ایک طرف مالیت لکھی ہوئی ہے۔ ادھر سے دیکھیں گے مالیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھیں گے لوگو نظر آئے گا۔ ایک طرف سے دیکھیں گے تو مملکت سمجھ میں آئے گی کہ ہے کہاں کا، اور ایک طرف سے پلٹ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا قیمت کتنی ہے۔ علی نبی کی قیمت کو کہا جاتا ہے، نبی علی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا تھا، دونوں ترجمے کر رہا ہوں دل رکھنے کو۔ جی میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بڑی اس وقت میرا مزاج ہو رہا ہے کہ میں محفل پڑھوں، مگر ہمارے ساتھ ایک ہمارے مطلوب شہر کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ۔ توجہ دیکھیے، غدیر میں مولا علی کو عالم نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولا علی کو شجاع نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولا علی کو سخی نہیں بنایا گیا۔ یہ کسی کے بنانے سے بنتا نہیں ہے۔ سخی، شجاع، یہ کیفیتوں کا نام ہے۔ جی غدیر میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں جتنا عالم ہوں علی اس اتنا عالم ہے۔ غدیر میں کہا گیا میں جس کا مولا ہوں۔ اب مولا کے جو 17 معنی ہیں میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں جا سکتا۔ جی کم سے کم معنی بتا دوں، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اس پہ سب متفق ہیں، اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ معنی کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ تو کیا علی سے دوستی کی گئی؟ تم یہی معنی مان کر دوستی کر لیتے تو علی سے تو دوستی نہیں کی گئی۔ جی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو کیسے مان لوں کہ نبی نے فرمایا، تھکے نہیں سنیں گے، میں اس حدیث کو کیسے مان لوں کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جبکہ اکثر صحابہ علی سے نفرت کرتے تھے۔ تو کیا محبت کی گئی علی سے؟ کیا علی کو دوست مانا گیا؟ عجیب بات ہے۔ حدیثیں تو بڑے جھوم جھوم کے سناؤں، حدیثوں کو تو بڑا جھوم جھوم کے سناؤں، اور جب بات آئے کہ علی سے دشمنی کرنے والا کون تھا، کا سکوت، بات نہیں کرنی۔ بھائی جس کو نہ ماننے پر تمہیں دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا اس کے بارے میں تم سکوت کر رہے ہو، جس کو نہ ماننے پہ تمہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا اس میں اس کے دشمن کے بارے میں سکوت؟ یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر مولا علی کی بات رہے،
غدیر میں، بس آخری بات ہے، غدیر میں مولا علی کو عالم نہیں بنایا گیا، سخی نہیں بنایا گیا، شجاع نہیں بنایا گیا، حاکم بنایا گیا۔ میں جس کا حاکم ہوں، علی اس کا حاکم ہے۔ حکومت کا اعلان ہے، حاکمیت کا اعلان ہے۔ جو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھینا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ کیا ہوا پریشانی کیا ہو گئی؟ جو غدیر میں اختیار دیا گیا تھا اسے سقیفے میں چھینا گیا ہے۔ تو بس یہ محفلیں بار بار کرو تاکہ سقیفے کا چھینا ہوا مال واپس آئے۔ مولا ہمارے بولنے سننے کو عبادت شمار فرما۔ یہ فقیر بیٹھے ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مسافروں کو منزل عطا فرما۔ یہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، یا اللہ انہیں چین سکون، گھر میں محبتیں عطا فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔